بیٹھا ہوتا تھا. مجھے یہ بتاؤ کہ میں اس کو لیڈر کہوں یا گیدڑ کہوں جس نے اپنی بچوں سنو جس نے اپنی حفاظت کے لیے لوگوں کی بیٹیاں رکھی ہوں, لوگوں کے بیٹے رکھے ہوں. اور آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں, ضلع شاہ کے معاملے میں انہوں نے وہ لاش دیکھی بیچارے کی, سارے جس کو کہتے ہیں نا گدوں کی طرح, ولچرز کی طرح ٹوٹ پڑے اس کی لاش کے اوپر. اس کے گھر افسوس کے لیے نہیں گئے, وہ بھی کسی ماں کا بیٹا تھا, بھلے وہ پی ٹی آئی سے تھا لیکن وہ ایک پولیٹیکل ورکر تھا, اور پولیٹیکل ورکرز کی میرے دل میں بہت عزت ہے. مجھے یہ بتاؤ, میں اپنے یہ بچیاں جو بیٹھی ہیں, بچے جو بیٹھے ہیں, جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو آپ اس کے گھر افسوس کرنے جاتے ہو کہ اس کو کہتے ہو میرے گھر آؤ, میں نے تم سے افسوس کرنا؟ اور قوم کا جو بیٹا شہید ہوا اس کی آپ کے دل میں یہ عزت تھی, آپ کو پتا تھا کہ وہ ایکسیڈنٹ میں شہید ہوا, آپ کو پتا تھا کہ اس کو ڈرائیور کو کہا کہ بھیس بدل لو تاکہ اس کا پولیٹیکل فائدہ اٹھایا جائے, اور وہ پی ٹی آئی کے رہنما کی گاڑی میں اس کو وہ پھینک گئے ہاسپٹل. تو ان کی ماں کل کہہ رہی تھی, ضلع شاہ کی ماں, میں دیکھ رہی تھی, میں خود ایک ماں ہوں, میں دیکھ رہی تھی, میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا کہ یاسمین راشد صاحبہ یہاں بیٹھ کے اسٹیٹمنٹ دے رہی ہیں, جب میرا بیٹا ہاسپٹل میں پڑا تھا ہاسپٹل کیوں نہیں پہنچی؟ اور ان کو سچائی کا پتا تھا, انہوں نے سچائی چھپائی. اس کا ایکسیڈنٹ ہوا, ان کو پتا تھا, اور انہوں نے ڈرائیور کو کہا کہ جاؤ جا کے شیو کر لو اور اپنا سارا حلیہ تبدیل کر لو, کیونکہ ہم نے اس بچے کی جیسے سائفر پہ کھیلا تھا نا, اور کہا تھا, وہ آڈیو سنی تھی عمران کی, جا کہہ رہا تھا سائفر سے کھیلنا ہے. پتا اس کو تب بھی تھا کہ امریکہ نے کوئی سازش نہیں کی اور ہم نے کوئی سازش نہیں کی, کیونکہ اس نے ایک جھوٹا سٹیٹمنٹ بیانیہ بنانا تھا, نیریٹو بنانا تھا. تو اس نے کہا, وہ آڈیو پوری دنیا نے سنی, اس نے کہا سائفر پہ ہم نے کھیلنا ہے. سائفر پہ کھیلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کی تقدیر کے ساتھ کھیلنا ہے, اس بچوں کے فیوچر کے ساتھ کھیلنا ہے, کیونکہ وہ ملک میں آگ لگانا چاہتا تھا. اور آپ نے خود دیکھا کہ وہ سائفر یہ کرتے رہے, اور لوگوں نے, ان کے بچوں نے لگا لیا غلامی منظور نہیں ہے, اور کیا تھا وہ جو سٹکرز لگائے تھے, ایبسلوٹلی ناٹ. وہ بچے بیچاروں کو ایبسلوٹلی ناٹ کا سبق پڑھا کے اور خود ایبسلوٹلی یس کرتے ہوئے نکل گئے ادھر سے. اسی طرح انہوں نے ضلع شاہ کی موت سے کھیلا ہے, اور اب چپ ہے سب. اس کے بعد کوئی نہیں بولا, جب اس کی ماں نے الزام لگائے کوئی نہیں بولا, ان کے گھر نہیں گئے. اور اس کا اتنا داڑھی والا باپ ہے, بوڑھا باپ ہے, گھر میں لاش پڑی ہوئی تھی, میت پڑی ہوئی تھی, میت ابھی اٹھی نہیں تھی, اور آپ یقین کریں یہ پلاسٹر والی ٹانگ ایسے رکھ کے اس کی طرف بیٹھا ہوا تھا, اور کہہ رہا تھا, اس کو کہا ہوگا نا میرے دربار میں آؤ, میں نے افسوس کرنا. تو کیا مجھے یہ, ہم لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ملک, یہ یقین مانو, میں کبھی بھی کانسپریسی تھیوریز پہ یقین نہیں رکھتی, لیکن اب مجھے 100% یقین ہے کہ اس کو لانچ کیا گیا پاکستان کو خراب کرنے کے لیے. اور کیوں یوتھ کو استعمال کر رہا ہے, کیوں یوتھ کو ڈنڈے کھانے کے لیے بلا لیتا ہے؟ بھائی کارکن ادھر آ جائیں, کارکن ادھر پہنچ جائیں. وہ ایک رات کو روز ریڈ الرٹ آ جاتا ہے ٹویٹر کے اوپر کہ جی عمران کی گرفتاری کا خطرہ ہے, کارکن آ جائے. بھائی کارکن کیوں آئیں, عمران دے نا گرفتاری اگر ہمت ہے تو. وہ کہتے ہیں نا کہ جس دھڑ سے جو مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی کوئی بات نہیں. اور یہ صرف یہ ضلع شاہ کے معاملے میں نہیں ہوا, آپ نے وہ سب, کیونکہ آپ لوگ سارے سوشل میڈیا یوزرز ہو, سوشل میڈیا سیوی ہو, آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ ابھی چند دنوں کی بات ہے, وہ اس کی گاڑیوں کے اوپر جو بلیک کلر کی کوئی SUV تھی, اس پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو یہ تیز جا رہے تھے, وہ الٹ کے گرے, کوئی گاڑی نے رک کے ان کو نہیں اٹھایا. کتنے افسوس کی بات ہے. اسی طرح وہ صدف جو اینکر تھی, یہ جو اپنا ناکام ترین لانگ مارچ جب کر رہا تھا, وہ اس کے کنٹینر سے گر کے مری, اس کے خاوند کو افسوس کرنے کے لیے گھر بلایا.
آپ سوچو یہ حال. تو کیا میرے ملک کے جو نوجوان ہیں وہ اس لیے رہ گئے اس کے؟ اور کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ مجھے وزیر اعظم بناؤ؟ اور کیا وجہ ہے؟ بھئی جو تم نے 4 سال اس ملک کے ساتھ کر دیا ہے اس کے بعد کیوں تمہیں کوئی وزیر اعظم بنائے؟ فارن ریلیشنز آپ دیکھ لو، ایک ملک میں جاتا تھا دوسرے ملک کی برائی کرتا تھا، دونوں کو آپس میں لڑاتا تھا. اور ایک ملک نے اس کو اپنے جہاز سے اتار دیا پرائم منسٹر ہوتے ہوئے. اور ٹویٹ کل کیا کر رہا تھا، کوئی چائنیز کسی کو کوٹ کر کے آرٹیکل کو ٹویٹ کر رہا تھا کہ میں نے صلح کرائی تھی ایران میں اور سعودی عربیہ میں تو اس لیے یہ ہوا ہے. اندازہ کرو آپ لوگ، جو اپنے آپ کو عالم اسلام کا لیڈر کہتا تھا، سعودی عرب کی اور اس کی ایران کی صلح کرا رہا تھا، آج گھر سے نہیں نکل رہا، پلاسٹر لگا کے بیٹھا ہوا. اور میں یوتھ سے کہتی ہوں، ایک طرف نواز شریف تھا 2013 میں جب نواز شریف آیا، یہ ریکارڈ کی بات ہے. چائنا شاید دیکھو اسی وقت 2013 میں نواز شریف آیا، ایسا لگ رہا تھا تمام ملک انویسٹمنٹ روک کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نواز شریف آئے گا تو انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے ملک میں. آج اس کی وجہ سے ملک $1 بلین کو ترس رہا ہے. $1 بلین. IMF آج ہمیں اس طرح ٹریٹ کرتا ہے جیسے مجھے لگتا ہے کہ ہم کسی ملک کی کوئی کالونی ہے. کیوں؟ کہ 4 سال، کیونکہ اکانومی کا تو پتہ کچھ نہیں تھا. ابھی فارن ریلیشنز کی میں نے آپ کو سب بتا دی، کون سا جرمنی اور جاپان کی سرحدیں جوڑا تھا. تو اکانومی میں دیکھ لو IMF کے حوالے، اب ہاسٹیج ہے یہ ملک IMF کے ہاتھوں. اگر آج ہم سب مل کے بھی IMF سے جان چھڑانا چاہیں نا آپ کی، پاکستان کی قوم کی، ہم ابھی نہیں کر سکتے. IMF اب کہتی ہے کیونکہ پہلے معاہدہ کیا، قوم کو مہنگائی اور قیمتیں بڑھانے کا معاہدہ کیا کہ ہر ہفتے قیمتیں بڑھیں گی، اور اس کے بعد جب اس کو پتہ چلا کہ اس کی مجھے یاد ہے بچوں، مجھے یاد ہے، میں آپ کو بتا دوں، مجھے یاد ہے ابھی کشمیر سے ایک بچہ آیا ہوا تھا. میں نے کشمیر جانا تھا جلسے کے لیے اور اسے 2 دن پہلے مجھے اریسٹ کر لیا، میں کشمیر نہیں جا سکی. لیکن ملتان میں جب PDM کا جلسہ تھا، آپ سب وہ جو میری گاڑی پہ کھڑی ہوئی تصویریں ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا، وہ جو مجھے گاڑی پہ کھڑے ہو کر جلسہ کرنا پڑا. میرا ملتان میں جلسہ تھا، عمران کی حکومت تھی، انہوں نے کہا کہ ہم نے ملتان میں جلسہ نہیں ہونے دیا، ہم نے اسٹیڈیم میں جلسہ رکھا تھا. میں اسٹیڈیم گئی جب، تو اسٹیڈیم کو اتنا بڑا تالا لگا ہوا تھا، میں نے گاڑی کی چھت پہ کھڑے ہو کے جلسہ کیا. پھر ایک اور میں آپ کو واقعہ بتاتی ہوں. میں نے منڈی بہاؤدین جانا تھا، منڈی بہاؤدین میں اسٹیڈیم میں جلسہ تھا. انہوں نے منڈی بہاؤدین کے اسٹیڈیم میں 2-2 فٹ پانی چھوڑ دیا اور اسٹیڈیم کو تالا لگا دیا. تو وہ جو جس کو پنجابی میں گڈ کہتے ہیں نا، وہ جو ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں اس کو پنجابی میں گڈ کہتے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر کھڑے ہو کر وہ یوں کر رہا تھا، اس کے اوپر کھڑے ہو کے میں نے جلسے سے خطاب کیا. اور آج جب میں سنتی ہوں کہ مریم کو کھلی آزادی ہے، مجھے آزادی نہیں، تو بھائی تمہیں کس نے کہا ہے بیڈ کے نیچے چھپ جاؤ؟ جیسے مریم نواز نکلتی تھی، پتھر بھی کھاتی تھی، تم بھی نکلو. اور مجھے اس بات کی تکلیف ہے بچوں، مجھے وہ جو ذل شاہ شہید ہوا ہے، مجھے اس بات کی تکلیف ہے. میرے لیے جتنا میرا بیٹا جنید، میری بچے امپورٹنٹ ہیں، اس سے زیادہ امپورٹنٹ میرے لیے یہ قوم کے بچے ہیں. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ نواز شریف صاحب نے کسی قوم کے بچے کو جیل میں نہیں ڈالا، انہوں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے جیل میں لے کر گیا.
اور قوم کو یہ سبق دیا کہ تم اگر قوم کے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ، آئین کے ساتھ کھیلو گے، قوم سے غداری کرو گے، سازشیں کر کے حکومت گراؤ گے، تو یہ ہم ہونے نہیں دیں گے. لیکن اس کے لیے جو قربانی دینی پڑی وہ نواز شریف اور اس کی بیٹی دیں گے. بڑے پولیٹیکلی چارج جو آپ لوگ ماشاءاللہ. بات یہ ہے کہ اس کی ذلِ شاہ کی ماں کل ٹی وی پر میں نے ان کو 1-2 چینلز پہ دیکھا، وہ یہ بات کر رہی تھیں کہ اس کے اپنے بچے تو باہر بیٹھے ہیں اور میرا بیٹا مروا دیا، اور وہ میرا بیٹا جو ہر روز اس کی حفاظت کے لیے باہر